अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे ये ख़ास प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप में। इस प्रोग्राम में हम नमाज के तरीके को सीखते हैं प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन के साथ, दलाइल के साथ, और सिर्फ सही नहीं गलतियाँ भी बताते हैं ताकि हम उन गलतियों से भी बच सकें। अगर हम अपनी नमाज को अच्छा बना लें, हमारी नमाज हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना लेगी इंशाअल्लाह। और अगर हम नमाज में गफलत बरतेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी सारे मामलात में, सारे आमाल में हमें गफलतें मिलेगी। आखिर में जब हिसाब होगा तो आमाल नामा ख़राब निकलेगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें बहुत ध्यान से सुनिए, होमवर्क भी ध्यान से करिए इंशाअल्लाह, ताकि ये प्रोग्राम से आपको बहुत फ़ायदा हो। अमल करिए, एक एक चीज़ सीखते जाओ, एक एक चीज़ पर अमल करते जाओ। पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल फातिहा ख़त्म किया था, हमने आमीन कह दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी सूरतुल फातिहा के बाद वाली तिलावत शुरू करेंगे। सूरतुल फातिहा के बाद आपको जो तिलावत करनी है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको सूरा पता है आप वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसकी कई तफसीलात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें बात मिलती है, ये कौल मिलता है। उन्होंने कहा वइल्लम तज़िद अला उम्मिल कुरान अज्जात, अगर उम्मुल कुरान यानी सूरतुल फातिहा के बाद में और कुछ भी ना पढ़े, वइल्लम तज़िद उसके बाद कुछ इजाफा ना करे, उसके बाद में कोई और तिलावत ना करे, अज्जात तो वो भी काफी होगा। वइन ज़िदता फहुवा खैर, और उसके बाद पढ़ोगे तो खैर है, बेहतर है। यानी कि अगर कभी किसी से सूरतुल फातिहा की बात की तिलावत किसी वजह से मिस भी हो जाए तो क्या सजदा सहू करना होगा? तो नहीं, ये वो चीज़ों में से नहीं है, ये नमाज के अरकान में से भी नहीं है, वाजिबात में से भी नहीं है, ये नमाज की सुन्नतों में से है। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आपने सूरतुल फातिहा और उसके बाद की तिलावत की। मैं आप सबके सामने इस ताल्लुक से चंद बातें रखना चाहता हूं जो हम सबको खास ध्यान में रखना चाहिए और इस ताल्लुक से कोई गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात इस ताल्लुक से मेरे भाई और मेरी बहनें, बाज लोगों को यह देखा जाता है कि वो तिलावत कर रहे होते हैं और उनकी जुबान हिलती ही नहीं है, बिल्कुल दिल ही दिल में तिलावत कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं, हम जब पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं तो आपकी जुबान कुछ हिलेगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं खामोशी से कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है आपको, हिल रही है ना। तो बाज लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब आपके सामने मैं एक हदीस रखना चाहता हूं, जिस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और इस पॉइंट को जरा भी मिस ना करिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रुतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से गीली रहे। मतलब अल्लाह का जिक्र जब हम करते हैं तो उससे हमारी जुबान गीली रहे। जुबान गीली कैसे रहेगी? याद रखिए, जब जुबान हिलती है तो वो गीली रहती है, और अगर हिले ही ना तो सूख जाएगी। तो मतलब जिक्र के आदाब में से है। जिक्र कैसे करते हैं? जिक्र में जुबान हिलनी चाहिए। इसी वजह से उलमा इकराम ने यह फतवा दिया है कि कोई शख्स अगर नमाज में पढ़ रहा है, दिल ही दिल में पढ़ रहा है, उसकी जुबान बिल्कुल भी नहीं हिलती, तो यानी कि उसने पढ़ा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? पढ़ा ही नहीं का मतलब यह है कि अगर अरकान में से कोई चीज अगर नहीं हुई, जैसे सूरतुल फातिहा अरकान में से है नमाज के, और पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर यह है कि वो रुकन पूरा नहीं हुआ, पिलर नहीं हुआ। पिलर नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई। तो कितनी सीरियस बात है। तो खास ख्याल रखिए, ऐसे धोखे में ना पड़ जाइए कि जिसके अंदर खामोशी से आदमी दिल ही दिल में उसे लग रहा है मैं तो पढ़ रहा हूं। यह तरीका नहीं है, जुबान हिलनी चाहिए जिक्र में। यह हो गई पहली बात, निशानदेही कर रहा हूं, खास ख्याल रखिए। दूसरी बात मेरे भाई मेरी बहनें, और वो ये है कि कोशिश करिए कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप पढ़िए। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में आता है, सूरह 73 आयत नंबर 4, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और अगर आप कुरान पढ़ने में मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि बाज़ अल्फ़ाबेट सिमिलर करीब होते हैं लेकिन माना में अलग होते हैं, जैसे कल्बुन, कल्बुन यानी क्या अरबिक में? दिल, और एक है कल्बुन, कल्बुन का मतलब क्या है? कुत्ता। तो आप देखिए कि अगर आपके तजवीद में मिस्टेक है, अरबिक हुरूफ की अदायगी में मिस्टेक है, तो फिर थोड़ा टाइम निकाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, i+TV का प्रोग्राम अवेलेबल है। बैठ के थोड़ा देखिए, थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करिए। कोई किसी के साथ में जूम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई अगर आपके मस्जिद के इमाम हैं उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में किसी को पता है उनके साथ करिए, और करके थोड़े सेशंस में आप इंशाल्लाह अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को इग्नोर बिल्कुल ना करिए।
اگلی بات اس تعلق سے میرے بھائی میری بہنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ۔ مطلب پڑھنے میں ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی دل لگا کے پڑھ رہا ہے، ایک بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہے، خوبصورت طریقے سے پڑھ رہا ہے، ہر کسی کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک بہت پیارا سا انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے انشاءاللہ۔ اگلی بات اور بہت اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ غور کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریے۔ قرآن میں سورہ صاد میں سورہ 38 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی، مبارکن بابرکت کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ ان آیتوں پر وہ غور کریں، تدبر کریں، غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ سمجھ والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو میری بھائی میری بہنیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، بھلے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے، بھلے ہی آپ 1000 بار اس سے پہلے سن چکے ہیں، ہر بار غور کریے۔ اور سورۃ الفاتحہ اور پورے قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ 1000 بار پڑھ چکے ہیں اور 1001 بار پڑھو گے انشاءاللہ، تو آپ کو ابھی پھر وہ بات ملے گی، پھر وہ احساس دل میں آئیں گے، پھر کوئی نصیحت ملے گی، پھر کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ قرآن کے بہت بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ آیتوں پر تدبر کریں، غور کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور آپ خود سوچو کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں یہ تینوں چیزوں پہ اس کا دھیان ہے، پہلے تو عربک صحیح طرح سے پڑھے، دوسری چیز جو پڑھ رہا ہے اس پر سمجھ کر کے اس پر غور کرے، اور تیسری چیز جو سارے ایکشنز ہیں نماز کے وہ صحیح طرح سے ادا کرے۔ ایک ہوتا ہے نا، آدمی کر رہا ہے، اب یہ ڈائریکٹلی ایسے بالکل ہلکی لائٹلی کر رہا ہے، لیزی طریقے سے کر رہا ہے، آٹومیٹک طریقے سے کر رہا ہے، اس کا جسم نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے دھیان زیادہ بھٹکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تینوں چیز برابر سے کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ پھر دھیان بھٹکے گا کیا؟ پھر کیا دھیان زیادہ نہیں لگے گا؟ پھر کیا غلطیاں ہوگی کیا؟ مطلب غلطیاں انسانی طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم دھیان زیادہ رہنے کی وجہ سے نماز میں غلطیاں منیمم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں تینوں چیز پر دھیان رکھیے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر آدمی ایک ہی چیز کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا دھیان خالی ہے، لیکن تینوں چیزیں اگر کر رہے ہیں تو پورا کے پورا مائنڈ آکوپائی ہو گیا ہے، یعنی کہ عربک متن بھی برابر سے پڑھ رہا ہے، عربک دعا برابر سے پڑھ رہا ہے، قرآن برابر سے پڑھ رہا ہے، جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو باقی سورہ پڑھ رہے ہیں اس پہ میننگ پہ غور کر رہا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ میں نماز کے ایکشنز اچھی طرح سے، صحیح طرح سے، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دھیان بھی نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس بات پر کوشش کریے کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی میننگ ایک بار یاد کر لو۔ اگر نماز آپ کے لیے قیمتی ہے، امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا ٹائم انویسٹ کرو بھائی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کام دھندے، بزنس وغیرہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنی نماز کے لیے نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ہوم ورک قبول کر کے اچھی طرح سے نہیں کر سکتے؟ بھائی کرو ہی کرو، یعنی لازم ہے، وقت نکالنا ہی نکالنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کوئی عربک کا کورس یا قرآن کے عربک کا کورس تھوڑا زندگی سے ٹائم نکال کے کر لیں ایک بار انشاءاللہ، تاکہ قرآن جب پڑھا جائے تو سمجھ میں بھی آئے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ آپ سوچیے تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک قول سنانا چاہتا ہوں جو عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا لیس لک من صلاتک الا ما اقلت منها، تمہیں تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ملنے والا ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، اقلت منها، جو تم غور کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، جو بات تمہارے دل کو اثر کر رہی ہے، اقلت منها، جو بات نصیحت مل رہی ہے، صرف وہی ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ مطلب کتنی بڑی بات یہاں پر ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہو گئی ایک اور بات کہ نماز پر ہمیں غور کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کوئی سورہ ہے جو آپ کو اچھے سے پتا ہے لیکن اس وقت پہ وہی پڑھی نہیں جا رہی ہے، زبان اٹک رہی ہے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس تعلق سے بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے نا، شیطان، اس کو پتا ہے نماز کتنی ضروری ہے، نماز ہماری کامیابی کے لیے کتنی اہم ہے، اسے پتا ہے، اس کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، شیاطین کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، ایک خاص ٹائپ کے شیاطین ہیں جنہیں خنزب کہتے ہیں، اور یہ شیاطین کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو ڈسٹرب کریں۔ ہمیں کیسا پتا چلا؟ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو یہی پرابلم ہو رہا تھا کہ جب وہ نماز میں تلاوت کرتے تو انہیں بہت دشواری، بہت مشکل ہونے لگتی کبھی کبھار۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان یقال له خنزب، وہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اذا احسسته،
جب تمہیں احساس ہو کہ وہ ہے موجود, مطلب اس کا حملہ ہو رہا ہے, پڑھنے نہیں ہو رہا ہے, مجھے تو یہ سورہ پتا ہے, میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں. فتعوذ باللہ منہ واطفل علی یسارک ثلاثا, تو پھر اللہ کی پناہ مانگو اس سے, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. واطفل علی یسارک ثلاثا, اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر ہلکے سے تھوڑا بلو کرنا, مطلب پھونک جس کے اندر ساتھ میں تھوڑی تھوک ہو. واطفل علی یسارک یعنی کہ جیسے میں اگر اس طرح سے کہوں ہلکے سے, علی یسارک ثلاثا 3 ٹائم سے لیفٹ سائڈ پہ, تو صحابی رسول کہتے ہیں ففعلت ذلک فذهبہ اللہ عنی, میں نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. تو میرے بھائی میری بہنیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے, کبھی ایسا ہو ہمارے ساتھ بھی تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھے, آمین کہا, ہم نے اس کے بعد کی تلاوت کی اور سارے رولز کو دھیان رکھتے ہوئے اب ہمارے قیام کا حصہ ختم ہوا. اب ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے جیسے کہ آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کر کے بتایا, عمل کر کے بتایا. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ, جب انہوں نے رکوع کیا تو رفع الیدین کیا, یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھایا. تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اس کے تعلق سے ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, میں آپ کو ابھاروں گا کہ آپ ضرور سٹڈی کریے, جو چیز دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ ملے اس پر عمل کریے انشاءاللہ. اس کے تعلق سے اور سٹڈی اور ڈیٹیل کے لیے میں نے کتاب کا ریفرنس آپ کو دیا ہے, آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ حدیث تو آپ کے سامنے موجود ہے, آپ یہ حدیث میں کیا دیا ہے خود پڑھ سکتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو رفع الیدین کرنے کے بعد ساتھ میں ہم رکوع میں جائیں گے, اور میں پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بلال بھائی کو کہ وہ آئیں اور ہم رکوع کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے ہم لوگ پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو رفع الیدین کر کے کس طرح سے رکوع میں جانا ہے. اب آپ قیام میں ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور آپ نے جو تلاوت کرنی تھی کر لی ہے. نظریں کہاں ہیں؟ ریویژن ٹائم. نظریں کہاں ہیں؟ سجدے کی جگہ پر. اب قیام کے بعد رکوع میں جانے والے ہیں, تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کس طرح سے رکوع میں جائیں گے, کس طرح سے رفع الیدین کریں گے, ہاتھوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے, بلال بھائی انشاءاللہ ڈیمانسٹریشن اس کا دیں گے. کریے. اللہ اکبر کہا انہوں نے, ہاتھ اٹھا کر رکوع میں گئے. ہاتھ کہاں تک اٹھایا تھا آپ نے دیکھا. رکوع میں آپ یہ دیکھیے کہ پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, یہ پوری پیٹھ سیدھی ہے. آئیے میں اس کے تعلق سے چند پہلے حدیثیں بتاتا ہوں اور پھر آپ ایک بار ڈیمانسٹریشن کریے. میں تھیوری پہلے حدیثیں بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ بات یاد رکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو. رکوع کرنا نماز کے ارکان پلرز میں سے ہے. اور ہم نے ابھی تک کیا کیا پلرز دیکھے ہیں, آئیے ایک ریویژن کرتے ہیں. سب سے پہلا پلر جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کہنا, تکبیر تحریمہ کہنا, یہ کیا تھے؟ نماز کے ارکان میں سے, پلرز میں سے تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا قیام کرنا, وہ ہے قیام کرنا. ویری گڈ. اس کے بعد میں ہم نے تیسرا کیا پلر دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا, یہ ارکان میں سے ہے, پلرز میں سے ہے. یہ 3 پلرز ہو گئے سٹارٹنگ کے. ہم کل ملا کے انشاءاللہ 12 دیکھنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ جو پلر آ رہا ہے اور وہ ہے رکوع کرنا. رکوع کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے. اور میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ, سب سے بدترین قسم کا جو چور ہوتا ہے, جو چور ہوتے ہیں نا, بدترین ورسٹ قسم کا جو چور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ الذی یسرق من صلاتہ, جو اپنی نماز میں سے ہی چوری کرتا ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیف یسرق من صلاتہ, کوئی شخص کیسے اپنی نماز میں سے چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها, وہ اپنے رکوع کو اور سجدے کو برابر سے مکمل کمپلیٹلی نہیں کرتا. اور قال لا یقیم ظہرہ فی الرکوع ولا سجودی, وہ اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا رکوع میں اور سجدے میں. یعنی کہ جو پیٹھ ہے, جس طرح سے آپ نے دیکھا اور ہم ابھی برابر سے دیکھیں گے, پیٹھ کو کوئی سیدھی نہ کرے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چوری کی. کس میں سے؟ نماز میں سے. اچھا, آپ سب کے لیے ایک سوال ہے, چوری والی بات پہلے بھی آئی ہے ہمارے اس پروگرام میں, چوری والی بات پہلے بھی آئی ہے. آپ میں سے کس کو یاد آ رہا ہے؟ ذرا آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ کو یاد آ رہا ہے چوری والی بات کب آئی ہے؟ کیا آپ کو یاد آ رہا ہے؟ جی بالکل, جب ہم نظریں ادھر ادھر کرتے ہیں لیکن یہ شیطان چوری کرتا ہے. بالکل صحیح جواب. یعنی کہ جب نظریں کسی کی اگر سجدے کی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ جائے, یہ چوری ہے. کس کی چوری ہے؟
वो शैतान चोरी करता है हमारी नमाज में से। लेकिन बदतरीन किस्म का चोर कौन है? जो खुद चोरी करता है। कोई अपने घर में खुद चोरी करे तो आप कहेंगे अरे तुम तो अपने घर में खुद चोरी करते हो। यहां पे तो खुद अपनी नमाज में से एक इंसान चोरी कर रहा है, अपनी नमाज में रुकू और सजदा बराबर से ना करके। तो बिलाल भाई आप फिर एक बार पूरा डेमो स्टार्टिंग से करिए, जिस तरह से आप क़ियाम में थे और क़ियाम में से रुकू में आप जा रहे हैं। आप क़ियाम में हैं, आप रुकू में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए ये रुकू में आए और आप देख रहे हैं रुकू के अंदर पूरी पीठ सीधी है। हदीस के अल्फाज आते हैं कि अगर पानी भी डाल दिया जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ इस तरह से सीधी होती कि पानी वहीं के वहीं थमा रहता। क्या स्ट्रेटजी, कैसे आप इस तरह से सीधी कर सकते हैं? आप इस हदीस को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा रकाता, जब तुम रुकू करो, वमदुद ज़हरक, तो अपनी पीठ को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, मतलब फैलाओ। तो फैलाने में क्या होता है? सीधी हो जाती है। अगर फैलाएंगे नहीं तो क्या होगा? फिर सीधी नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज्ज़िउ सलातुर रजुली हत्ता युक़ीम ज़हरहु फी रुकूई व सुजूदी, एक शख्स की नमाज उसे फायदा नहीं पहुंचाएगी यहां तक कि उसकी पीठ सीधी ना हो रुकू में और सजदे में। तो हमें यहां पर गलत तरीका भी आपको करके बताना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि गलत तरीका है। तो बिलाल भाई मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुछ गलत तरीका, रुकू में जो लोग बराबर बेंड नहीं होते हैं, सुस्ती से करते हैं। देखिए बाज लोग जो है इतना ही बेंड होते हैं, ये देखिए, कुछ लोग तो इतना भी नहीं बेंड होते हैं, लेकिन बाज लोग रुकू में इतना। अब आप देखिए एंगल यहां पे देखिए कि किस तरह से पूरी बैक स्लांटिंग है। अगर यहां पे पानी डाल दिया जाए तो पानी कहां? पीछे आने वाला है। हाँ, और बाज औरतों के ताल्लुक से हैं कि बाज औरतें तो इतना भी नहीं, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बस इतना बेंड होती हैं। देखिए अगर आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपका मामला अलग है। अगर आपके पास मेडिकल इशू है, आप जानते हो कुछ बहुत इशू बड़ा है, डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि आपके लिए नुकसानदेह है, तो फिर आप जो करोगे अल्लाह ताला जानता है आपकी हालत को, आपके लिए एक स्पेशल सिचुएशन है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, और ये एक सुस्ती होती है एक तरह की, तो ये चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा कि ये चोरी है और वर्स्ट किस्म की चोरी है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। नमाज में रुकू में बराबर से बेंड होना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि रुकू में हमारी नज़रें कहाँ रहे, हमारी नज़रें कहाँ रहे? तो आप बताइए कि मैंने आपको जो बताया था हदीस, उसमें क्या आया था? कहाँ रहे? नजरें सजदे पर रहे, नजरें सजदे की जगह पर रहे। और आप वो हदीस सुन चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मा खलफ बसरहु बाउदी और सुजूदिही हत्ता खरज मिन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें सजदे की जगह से नहीं हिली, तो सजदे की जगह पर ही रहे यहां तक कि नमाज से हम बाहर ना चले जाएं। सिर्फ एक ऐसा वक्त है जिसमें सजदे की जगह से हमारी नजरें हिलेगी, और वो है जब हम तशाहुद में बैठेंगे। तो यहां पर नजरें कहां होगी? आप फिर एक बार रुकू करके बताइए ताकि लोग देख लें कि नजरें कहां रहनी चाहिए। सजदे की जगह पर रहनी चाहिए। बाज लोग पाँव की उंगलियों को देखते हैं, कोई दलील नहीं है। बाज लोग बीच में हवा में यहां कहीं देखते हैं, कोई दलील नहीं है। जहां पे आप सजदा करने वाले हैं वहां पर सजदे की जगह पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक और चीज जो देखा जाता है कि हाथ किस तरह से होने चाहिए। हदीस के अल्फाज क्या है? अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, फवदा यदैहि अला रुकबतैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखा, कान्नहु काबिदुन अलैहिमा, जैसे कि अपने घुटनों को पकड़े हुए हैं, जैसे कि, यानी जैसे कि घुटनों को पकड़े हुए हैं। और फिर आता है ववत्तरा यदैहि फनाहाहुमा अन जंबैहि, अपने हाथों को सीधा किया। वत्तरा, वत्तरा किसे कहते हैं? जैसे तीर का जो कमान होता है ना, कमान, वो कमान के अंदर जो लाइन होती है जो सीधी होती है उसे कहते हैं वत्तरा यदैहि, सीधा किया अपने हाथों को, यानी हाथ होने चाहिए सीधे। फनाहाहुमा अन जंबैहि, उन्हें अपने बाजू से, साइड से दूर किया। यानी आप देख रहे हैं ये हाथ जो है ना बॉडी को ऐसे टच नहीं हो रहे, जैसे बाज लोग ऐसे टच कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं अपने बॉडी को। देखिए मैं गलत चीज भी करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले, लेकिन ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है। वत्तरा यदैहि फनाहाहुमा अन जंबैहि। जज़ाकल्लाहु खैर बिलाल भाई। अब इसमें बाज लोगों का ये मामला होता है कि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है कि वो ये तीनों चीजें बराबर करें। मैं फिर एक बार बताता हूं, जरा आप रुकू करिए, कि जैसे जहां उनकी पीठ भी सीधी हो, उनके हाथ भी सीधे हो और ये हाथ बाजुओं से अलग हो, तो ये जब सिचुएशन हो तो तब क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, जो पीठ सीधी के मुतालिक जो हदीसें हैं ना बहुत सख्त है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत स्ट्रिक्ट है। यहां तक के अल्फाज है कि सबसे बुरा चोर, हाँ, यहां तक के अल्फाज है ला तुज्ज़िउ सलातुर रजुल, एक शख्स की नमाज उसे काम नहीं आएगी। तो पीठ तो सीधी होनी ही होनी चाहिए।
پھر اس کے بعد آپ کوشش کریے کہ آپ کے پورے ہاتھ بھی وَطَّرَ يَدَيْهِ جو الفاظ ہے نا پوری طرح سے سیدھے ہوں، یہ کوشش کریے، ہاں، اور اچیو کرنے کی پوری کوشش کریے۔ لیکن اگر کہیں کوئی دونوں میں سے کوئی ایک چیز کسی سے نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پیٹھ تو سیدھی رکھیے، پیٹھ میں کمپرومائز مت ہونے دیجیے گا، یہ ایک مشورہ ہے میری طرف سے۔ اب آئیے آپ سب کا امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا۔ بلال بھائی ابھی آپ کو رکوع کر کے بتائیں گے، صحیح غلط دونوں مکس، آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ اوکے انشاءاللہ سٹارٹ، فرسٹ ٹائپ کا رکوع، چلیے کریے آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے۔ اب بتائیے اس میں صحیح ہے غلط ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح غلط ہے، کچھ تو اوپینین فارم کریے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ غلط ہے، یہاں پہ پیٹھ سیدھی نہیں ہے، ہاتھ بھی سیدھے نہیں دکھ رہے ہیں اور پاؤں بھی سیدھے نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا آپ دیکھیے، چلیے دوسرا کچھ بتائیے۔ اب یہ دیکھیے کأنہ قابض علیہما، جیسے کہ پکڑے ہوئے ہیں، ویسے الفاظ جو ہیں حدیث کے تو گھٹنوں کو برابر سے پکڑے ہوئے وہ نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ اس طرح سے ہے، پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوا۔ اور بتائیے۔ خاص کر کے عورتیں کرتی ہیں جی، تو خاص کر کے عورتیں، اب یہ تو گھٹنوں تک ہاتھ جا ہی نہیں رہا ان کا، یہاں تو ہاتھ اوپر ہی ہو گیا ہے، تو یہ بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور بتائیے، اور یہ صحیح ہے غلط ہے؟ چلو بتاؤ، سوچو، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، پرفیکٹ ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر بلال بھائی کہ آپ نے صحیح غلط سب طریقے سے کر کے رکوع بتایا تاکہ لوگوں کو صحیح چیز سمجھ میں آ جائے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، الحمدللہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ رکوع کے اندر کیا کیا دعائیں ہمیں پڑھنی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رکوع کے اندر تو صرف سبحان ربی العظیم کہیں گے، تو آپ کو میری بات شاید اور لگی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے رکوع کے اندر کئی اذکار ہے جو ثابت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں تو اس بارے میں تو صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ ثم رکع فجعل یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور کہنے لگے سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند، سب سے عظمت والا۔ تو آپ یہ کہیے، اور آپ سوچئے ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پاک ہے میرا رب سب سے زیادہ عظمت والا، جھک کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے، اور میں کیا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ تو یقیناً ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہمیں ملتا ہے، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا، اور 3 اگر نہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں تو کتنی بھی بار پڑھیے، پڑھتے جائیے، جعل یقول، کہنے لگے، یعنی کہ کہتے جائیے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ثابت ہے؟ آئیے یہ حدیث دیکھیے، آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ، رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب تیری ہی ہے تعریف، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت پیاری سی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کہتے؟ رکوع میں اور سجدے میں۔ سجدے کے ٹائم پہ میں صرف حدیث ذکر کروں گا، آپ کو ریکال کرنا ہے، لیکن ابھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتأول القرآن، قرآن پر عمل کرتے۔ قرآن میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پاکی بیان کرو اور اللہ کی تعریف اور اللہ سے معافی مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اللہ کے اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں عمل کرتے۔ آپ سب کو یہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے، یہ جو اذکار میں بتا رہا ہوں اس میں کم سے کم یہ شروع کے 4 جو میں بتا رہا ہوں، یہ 4 آپ کو آج ہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ، یاد کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب رکوع میں آپ پڑھتے ہیں تو الگ الگ پڑھیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نماز آٹومیٹک نہیں بن جائے گی، جسے ہوتا ہے نا آٹومیٹک نماز میں دھیان نہیں لگتا ہے، کیونکہ دھیان ابھی فری ہو گیا، اب نماز جسم پڑھ رہی ہے، نماز میں دھیان کہیں اور دوسرے کام کر رہا ہے، دوسری چیزیں سوچ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ الگ الگ اذکار کریں گے تو تھوڑی مونوٹنی جو ہوتی ہے نا، جو ایک ہی چیز سیم ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا بریک ہونے لگتی ہے، اس سے دھیان زیادہ لگا رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، حدیث آپ کی اسکرین پہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے پھر رکوعہ و سجودہ، رکوع میں اور سجدے میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح بہت ہی زیادہ پاک، قدوس بہت ہی زیادہ مقدس، رب الملائکۃ والروح
फरिश्तों का रब, और रूह यानी जिब्रील का रब। जिब्रील और फरिश्ते गुनाह नहीं करते हैं, उनकी तरफ निस्बत करके अल्लाह ताला की दो सिफात का जिक्र है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते, सही मुस्लिम की हदीस है, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके बाद आप देखिए, औफ बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदे में कहा, सुभान ज़िल जबरूत, पाक है वो, बहुत ही बड़ी कुदरत और ताकत वाला, वल मलकूत, बहुत ही बड़ी बादशाहत वाला, वल किब्रियाई वल अज़मा, बहुत ही बड़ी बड़ाई वाला, बहुत ही बड़ी अजमत वाला। चार चीजें यहां पे बयान है अल्लाह ताला के ताल्लुक से, सुभान पाक, ज़िल जबरूत, वल मलकूत, वल किब्रियाई वल अज़मा। ये हदीस भी आप देख रहे हैं अबू दाऊद में है, सही सनद से है, तो ये भी आप याद करें इंशाअल्लाह। मैंने आप लोगों को 4 अलग अलग अस्कार और दुआएं सिखाई है जो रुकू के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। आप सबको मैं उभारूंगा, ये चारों को याद करें, और सिर्फ याद ना करें, अपने रुकू और सजदे में इंशाअल्लाह पढ़ना शुरू करें। मेरे भाई मेरी बहनें, आज का होमवर्क याद रखिए, आज ये 4 दुआएं आपको याद करनी है इंशाअल्लाह, और ये 4 दुआओं को याद करके उन पर अमल करना शुरू करना है। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह रुकू भी ख़त्म किया, अगले एपिसोड में हमारा सफ़र और आगे बढ़ेगा। आप सबको मैं उभारूंगा कि अपनी नमाज को दुरुस्त करने की ये छोटी सी कोशिश में हमारे साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह। जो जो चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें खुद भी करें, बच्चों को भी बताइए, दूसरों को भी बताइए, उनके इल्म में भी लाइए ये बात, ताकि ये सही बात लोगों तक इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत तेज़ी से पहुँचे और लोग इस पर अमल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।